الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گر گرے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. بعد از حمد و صلات قابل صد تعظیم جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ مبارکہ میں میرے رب نے امام الانبیاء کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں.
احباب ذی وقار، چند احادیث آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا، توجہ کرنا، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْمَلَهُ، بھائی خوبصورت گھر بنایا ہو، حسین بھی ہو، وَأَجْمَلَهُ اور جمیل بھی ہو، یعنی کسی نے کوٹھی تیار کی ہے، حسین و جمیل ہے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور دیکھنے والے اس مکان کو، اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کا طواف کرتے، ارد گرد گھوم کر کے اس کو دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے والے دیکھتے بھائی یہاں سے کتنی خوبصورت ہے، یہاں سے کتنی خوبصورت ہے، اور پھر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ ودیت هذه اللبنہ، اور ایک جگہ، ایک اینٹ وہ خالی ہے، باقی ساری کی ساری عمارت جو ہے خوبصورت بنی ہے، لیکن اس عمارت کی ایک دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو باقی کتنی خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ سمجھ آئی بات؟ اور احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ، تمہیں علم ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا نبوت کا کاشانہ تعمیر ہو چکا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے، لیکن جو فرق ایک اینٹ کا رہتا تھا وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے رب نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تو عمارت نبوت کا کاشانہ مکمل ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ احباب ذی وقار، اور پھر فرمایا انا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں جس نے محل کو پورا کیا ہے، اور پھر فرمایا وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ احباب ذی وقار، اب ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ ہو گیا ہے بند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ بھی امام الانبیاء کا کلمہ پڑھیں گے، وہ بھی شریعت مصطفیٰ کو اپنائیں گے۔ احباب ذی وقار، اب دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرنا، فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں کی بنیاد پر انبیاء اکرام علیہم السلام پر مجھے فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کی بنیاد پر۔ اور قرآن مجید میں ہے نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے انبیاء کرام میں فرق ہے۔ تو احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
6 چیزوں کی بنیاد پر رب نے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں سن لو، پہلی بات اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ باقی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جامع کلمات دیے گئے ہیں، لیکن جو خطیبانہ انداز، جو بات کرنے کا اسلوب، جو اخلاق، جو رویہ کائنات کے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو نرالی خطابت کا انداز رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو فرمایا یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے کائنات کے رب نے مجھے دیگر انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بات، فرمایا نصرت بالرعب، فرمایا میرے پیارے غلاموں کائنات کے رب نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ یہ دوسری ایسی شے ہے جس کی وجہ سے کائنات کے رب نے دیگر انبیاء پہ مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ باقی سارے انبیاء کو بھی کائنات کے رب نے یہ رعب کا ملکہ عطا فرمایا تھا، لیکن سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ کائنات کے رب نے جو عطا فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دیگر انبیاء سے مجھے کائنات کے رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ او بھائی 1 مہینہ کی دوری پر اگر میرا دشمن بیٹھا ہے تو وہ مجھ سے، میرے رعب سے ایسا ڈرتا تھا، ایسا کانپتا تھا، سمجھ میں آتا تھا کہ یہ میری تلوار کے نیچے اس کا سر ہے۔ میرے رب نے میرے رعب کے ذریعے میرے دشمنوں کو موت عطا فرمائی ہے، اور اتنا رعب عطا فرمایا، دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمایا، لیکن مجھے اتنا رعب عطا فرمایا ہے کہ دیگر انبیاء سے اس رعب کے ذریعے مجھے فضیلت حاصل ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور فرمایا تیسری بات، فرمایا احلت لی المغانم، اور میرے لیے غنیمت، مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے۔ باقی انبیاء تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی، وہ اس مال کو اکٹھا کرتے، آگ آتی اور اس مال کو کھا جاتی، یہ طریقہ کار تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے پیارے غلاموں بات یہ ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اسے مقرر کر دیے گئے ہیں نا۔ جنگ کے زمانے میں جو مال غصب کر لیا جائے اور مال چھوڑ کر وہ چلے جائیں دشمن، تو اتنا حصہ یہ بیت المال کا ہے، اتنا فلاں غلام کا ہے، اتنا فلاں غلام کا ہے، اور اتنا امام الانبیاء کا ہے۔ فرمایا میرے لیے اور تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اور دیگر انبیاء کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور چوتھی بات فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ احباب جی وقار، فرمایا یہ نہیں کہ 1 کلومیٹر دور جا کر تم سجدہ دو گے تو کائنات کا رب تمہارے سجدے کو قبول کرے گا، اور یہاں پر ابھی سجدہ دو گے تو قبول نہیں کرے گا، یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا ساری روئے زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ بھائی ہم جب آئے ہمارے قدم زمین پر لگے تو ساری زمین پاکیزہ ہو گئی ہے، جہاں پر دل کرے نماز ادا کرو تمہاری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور یہاں یہ بات نہیں کہ صرف نماز، بلکہ فرمایا اگر پانی نہیں ہے تو پھر تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملا، تم نے وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، تو اس مٹی نے تمہیں بھی پاک کرنا ہے۔
کہو سبحان اللہ۔ وہ امام الانبیاء کے قدم لگے، نہ صرف زمین طاہر ہوئی بلکہ مطہر بھی بن گئی، پاک بھی ہے، اور جب تمہیں طہارت کے لیے پانی نہ ملے تمہیں پاک کرنے والی بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پانچویں بات فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا تمام مخلوق کے لیے، باقی کسی نبی کو ایک گروہ کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن میں وہ نبی ہوں، باقی دیگر انبیاء پر مجھے یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چھٹی بات فرمایا وخوتی ما بیجن نبیون، اور فرمایا مجھے نبیوں کا خاتم بنا دیا گیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا گیا ہے، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا میرے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گر گرے میں پہنچا تو پیا ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اس روایت کے اندر۔ فرمایا لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، بعض گھٹنوں تک اور بعض ناف تک اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہ عالم ہوگا، پریشان ہوں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی پیارے خلیل کے پاس جائیں گے تو وہ بھی انہیں واپس بھیج دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس گھومیں گے۔ اور یہاں پر امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی سارے کے سارے وہ مخلوقات وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پھر آئے گی۔ فیاتون محمدا، وہ سارے کے سارے امام الانبیاء کی بارگاہ میں یقول یا محمد، وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، فرمایا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، تو جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اور میں شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ تو احباب ذی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب
معصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہے؟ آخری نبی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. احباب عزیز وقار، اب حالیہ دنوں میں مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، اب تمامی حضرات کے علم میں ہے، اس میں اشکالات ہیں مسلمانان عالم کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو. قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں اشکالات ہیں، اور تمام امت مسلمہ اس وقت بالخصوص پاکستان کے مسلمان رنج و الم کی کیفیت سے دوچار ہے، اور علماء سر جوڑے ہوئے ہیں اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ قاضی صاحب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. یہ کہا جا رہا ہے، بارہا مرتبہ بتایا بھی جا چکا ہے، لیکن اس وقت امت مسلمہ کے علماء سارے کے سارے ہر مکاتب فکر کے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لائے عمل دیں گے، اور اس لائے عمل پہ لبیک کہتے ہوئے سب نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے، کیونکہ ختم نبوت یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. جنگ یمامہ ہوئی، کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جان کا نذرانہ پیش کیا، 300 سے زائد، اور ان میں کتنے کثیر تعداد میں حفاظ کرام تھے. ختم نبوت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جنگ یمامہ کے اندر. تو ہماری جانیں نبی کے صحابہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یہ آخری اور ہماری ریڈ لائن ہے ختم نبوت. قاضی صاحب سن لو، ہم بھی اس پلیٹ فارم پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بند کمرے کے اندر چند لوگ بیٹھ جائیں اور قرآن کی تعریف کریں. امت مسلمہ یہ قرآن والے موجود ہیں، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں تب تک کوئی بھی بندہ کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے قرآن کی تعریف نہیں کر سکتا. ختم نبوت کا دفاع کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، سر کٹانے والے اس دنیا میں موجود ہیں. لہذا ذہنی اور دلی طور پر آپ سبھی حضرات کو تیار ہونا چاہیے. جب بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی کال آئے گی، ہم سر پہ کفن باندھ کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے برسر میدان آئیں گے. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.